اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ پچھلے درس میں آیت 89 اور 10 رکوع ختم کیے۔ آج ہم آیت 90 سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ آیت نمبر 90۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وحی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بندے کا پیغمبری کے لیے منتخب کیا جانا محض اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔ کسی کی خواہش یا فرمائش پر کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس قوم میں چاہتا ہے نبی مبعوث فرماتا ہے۔ ایک زمانے تک خاندان بنی اسرائیل میں پیغمبر بنائے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل یعنی عربوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہود اس بارے میں مختلف عقیدہ رکھتے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کے سوا کسی دوسرے خاندان کو نبوت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس آیت میں یہود کے کفر کو اللہ تعالیٰ نے تجارت سے تشبیہ دی ہے۔ گویا انسان دنیا میں ایک تاجر کی حیثیت سے ہے جس کا سرمایہ اس کی عمر ہے اور جو کچھ نیک و بد کام وہ کر رہا ہے وہ سودا اور مال ہے جس کو عمر کے بدلے میں خرید رہا ہے۔ یہود نے اپنی زندگی کے بدلے جو کچھ خریدا وہ یہی ہے کہ اللہ کی وحی اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ برا سودا ہے، کیونکہ اس کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب
یعنی قرآن پر ایمان لاؤ تو وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ ہم تو صرف وہی کتاب مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کے اس عذر کا جواب دیتے ہوئے 3 باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن خود اپنی جگہ اللہ کی بھیجی ہوئی ایک سچی کتاب ہے جو صداقت کی ہزاروں نشانیاں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ تو اے یہود، جس طرح تم تورات پر ایمان رکھتے ہو اسی طرح قرآن پر بھی تم کو ایمان لانا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں تمہارا یہ عذر کہ وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے ایک فرد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، بالکل لغو ہے۔ وہی الہی کو کسی ایک قوم یا نسل کے ساتھ مخصوص کرنا تمہاری اپنی من گھڑت ہے۔ ایسی بات اللہ نے کسی کتاب الہی میں کبھی نہیں تعلیم فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس تورات پر ایمان رکھنے کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ ہے کہاں؟ تمہارے ہاتھوں میں تو تورات ہے ہی نہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ تمہارے دنیا پرست علماء نے تحریف اور رد و بدل کر کے اصلی تورات کو ملیا میٹ کر دیا۔ اے یہود، تمہارے ذہن میں یہ غلط خیال بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن تورات کی تکذیب کرتا ہے اور اس لیے تم اس سے بدگمان ہو اور تمہارے دل اس کی طرف نہیں جھکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ تم جو تورات پر ایمان رکھنے کا بڑا دعویٰ کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا جذبہ صادق تھا تو تم نے خود اپنے خاندان کے چند نبیوں کو کیوں قتل کیا، حالانکہ وہ انبیاء تورات کو ماننے والے اور اس کی طرف بلانے والے اور تمہارے خیرخواہ تھے۔ تورات پر تو تمہارے ایمان کی یہ حقیقت ہے، پھر اس پر کیا فخر کرتے ہو؟ آیت نمبر 92 اور 93۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ان 2 آیتوں میں یہود کے ایمان کے دعوے کی تردید ذرا تفصیل سے پیش کی گئی ہے۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بہت بڑھ بڑھ کر کرتے ہو، لیکن ہم کو اور سب دنیا کو اس کی حقیقت معلوم ہے۔ ذرا اس واقعے کو تو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے تمہارے سامنے تورات پیش کی اور طرح طرح کے معجزات دکھلائے، تو تم نے خدا کے نبی اور خدا کی وحی کے ساتھ کس کس طرح گستاخیاں کیں، یہاں تک کہ تورات کو منوانے کے لیے ہم کو تم پر سختیاں کرنی پڑیں۔ پھر تم نے عصینا، ہم نے نافرمانی کی بھی کہا۔ پھر جب موسیٰ کوہ طور پر ہمارے پاس آئے اور تم سے تھوڑی مدت کے لیے جدا ہوئے تو تم نے ہماری عبادت سے منہ موڑ کر بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ کیا یہی تمہارا ایمان ہے جس پر تم فخر کرتے ہو؟ آیت نمبر 94 اور 95۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا شان نزول یہ ہے، حقیقت میں تو یہود سخت بد اعمال تھے، لیکن زبان سے خدا پرستی اور پاک بازی کی ڈھینگیں مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں اور ہمارے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تاکہ اس ذریعے سے سیدھے جنت میں جا پہنچو، کیونکہ ایمان والوں اور پاک بازوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے، لیکن یہود موت سے خوف زدہ رہتے ہیں کیونکہ وہ سخت بد اعمال ہیں، اور ان کو یہ دھڑکا رہتا ہے کہ موت کے بعد ان کو اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آیت نمبر 96۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 97 اور 98۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله
نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے مجسمہ حیات اور خوشخبری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے اللہ کافروں کا دشمن ہے. اس کا شان نزول یہود کی روایات میں لکھا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے قومی محافظ اور مددگار ہیں، اور اس کے برخلاف حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہیں. اور بنی اسرائیل کی طویل تاریخ میں کئی مرتبہ انہوں نے اس قوم پر عذاب نازل کیا ہے. جب یہود کو معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی اور قرآن لایا کرتے ہیں تو انہوں نے حضرت کی رسالت اور قرآن کو تسلیم نہ کرنے کی ایک یہ وجہ بھی تراشی. جبرائیل تو ہمارا قوی دشمن ہے، اس کے لائے ہوئے کلام کو ہرگز نہیں مانیں گے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبرائیل جو وحی لاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں اور نہایت ایمانداری کے ساتھ وہ وحی کو نبی کے قلب میں ڈالتے ہیں. پھر اس وحی میں یہ صفت ہے کہ وہ سابقہ وحی کی تصدیق کرنے والی انسانیت کی رہنما اور اہل ایمان کے لیے سراپا خوشخبری ہے. یہ پھر جبرائیل سے دشمنی رکھنا اور ان کی لائی ہوئی وحی کو نہ ماننا بڑی شقاوت ہے. حقیقت یہ ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اور دوسرے فرشتے یہ سب کے سب اللہ کے برگزیدہ اور فرما بردار بندے ہیں. اگر وہ کبھی رحمت کی بارش برساتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اور اگر کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے حکم سے. اس لیے ان فرشتوں سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا ہے، اور یاد رکھو جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عداوت مول لے گا. آیت نمبر 99. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. آیت نمبر 100. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. آیت نمبر 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی۔ یہود نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے ایسے معجزات نہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہاری صداقت کی بہت سی نشانیاں اتاری ہیں۔ قرآن دیا جو خود اپنی جگہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی معجزات آپ کو عطا کیے جن سے کوئی راست باز انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے وہی لوگ انکار کر سکتے ہیں جن کی فطرت میں کچی ہے اور جو ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں اور اللہ کے عہد کو توڑتے رہے ہیں۔ یہود کا یہی حال ہے کہ انہوں نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے یہود کی کتاب تورات کی تصدیق بھی کی اور علماء یہود نے دیکھ لیا کہ تورات میں نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں لکھی ہیں وہ سب آپ پر صادق آتی ہیں، ان سب باتوں کے باوجود یہود نے حسد و عناد کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور اس ضد میں خود اپنی کتاب کو بھی پس پشت ڈال دیا، گویا جانتے ہی نہیں کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے اور اس میں کیا کیا ہدایتیں درج ہیں، یعنی نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں اس میں لکھی تھیں، جانتے بوجھتے ان سب سے آنکھیں بند کر لیں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا 90 اور 101 آیت ختم ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔